ہو گیا تب بھی ہم ذمہ دار ہیں, اگر جو کچھ بھی ہو گیا تب بھی ہم, وہ ساری انویسٹمنٹ بھی کمپنی کی ہوتی ہے. تو اس سلسلے پر ہماری جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, وہ جاری ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹیم ورک جو ہے, یعنی جس طرح بدر صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کہ اپنی ٹیم کی طرف خیال رکھنا, یعنی کہ ٹیم میں کچھ برے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ سارا پریشر جو ہے وہ ٹیم لینے پہ لیے تیار نہیں ہوتی ہے, ایک بندے پہ ہی پریشر آتا ہے جو بندہ کا. میں مثال دیتا ہوں کہ آج اوورسیز فورم کے قیام کے بعد, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یونان میں ایک دوست کی ڈیتھ ہوگی, اوورسیز فورم نے ایک دن کے اندر اندر اس کو اون کیا, ابھی وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح بوسنیا سے مطلب ہے کئی لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ ہوا, بلکہ یہاں تک کہ میں ابھی ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا کہ 2-4 بہت قیمتی پراپرٹیوں پر قبضہ ہوا, وہ اوورسیز فورم کی وجہ سے وہ پراپرٹیاں جو ہیں وہ واپس آئیں. تو ہم کئی محاذوں پر کام کر رہے ہیں. یوزلی جو بات کہہ دینا یا بات, ہر آدمی کا اپنا اپنا کنسیپٹ ہے, لیکن میرا ایک ایسا ذہن ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں اتنے دل سے کرتا ہوں کہ میں اس کی کوئی جو کمزوری نہیں چھوڑتا. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو پاکستان میں لیگل ٹیم ہے وہ بڑی فیتھفل ٹیم ہے, اور اس روزگار میں ان کو چاہوں گا کہ اگر یہ ہمارے سوشل میڈیا کو فالو اپ کرتے ہیں تو وہ میگا سکسیس کے ساتھ ہماری میٹنگ جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہماری کاوشیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی منڈی بہاؤالدین کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کریں گی. بہت خوب, بڑی مہربانی. میں چاہوں گا کہ یوسف بدر صاحب, ایک کرائم کا بڑا پرابلم ہے منڈی بہاؤالدین میں کہ لیاری کے بعد دوسرا بڑا یہ ضلع ہے ہمارا کہ جہاں پہ قتل و غارت گری اور یہ ٹارگٹ کر دینا, وہ جائیدادوں کے مسئلے ہوں, دیگر پرابلم ہوں, بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے اوپر کیوں نہیں قابو پایا جا سک رہا؟ بہت سارے ڈی پی او آتے ہیں چلے جاتے ہیں, سب کی ایک لمٹ ہوتی ہے, دعوے بہت ہوتے ہیں, ہیرو بھی ہم بہت بناتے ہیں, پروموٹ بھی بہت کرتے ہیں, خوشامد بھی کرتے ہیں, اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ جناب حضور آپ تو بڑے بہترین جو ہے وہ پولیس آفیسر ہیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سلسلہ تھم نہیں رہا. کبھی ایک گاؤں میں, کبھی دوسری تحصیل میں, کبھی تیسرے شہر میں روز ہی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہی میڈیا کے جو ویب ٹی وی ہیں وہ اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 4 دنوں کے بعد ایک نئی لاش دیکھنے کو ملتی ہے. بہت مہربانی. آپ نے اسد سابق انتہائی منڈی بہاؤالدین کے اہم ترین اور آج کل کا جو موضوع زبان زد خلائق موضوع ہے اس کو چھیڑا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں, سوسائٹی میں, اس کی مورل ویلیوز ہوں, کرائم ہو, خوشحالی ہو, ترقی ہو, تعمیر ہو, اس کے حوالے سے میڈیا کا, ہماری صحافت کا بڑا عمل دخل رہا ہے کہ ہم وہ آنکھ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے بجائے اس کے کہ میں موضوع تنقید بناؤں کسی ادارے کو, کسی اور ذمہ دار شخصیت کو, اس سے پہلے سب سے پہلے تو میں, کیونکہ میرا تعلق ہے ایک ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی اور ایک رائٹر ہوں, کتاب کا لکھاری بھی ہوں, سب سے پہلے تو میں اس کا زیادہ تر جو ذمہ دار اپنے مقامی میڈیا کو کہوں گا کہ میں نے, جس طرح کہتے ہیں راجہ صاحب کہ میں نے خود آپ اپنے خلاف گواہی دی ہے, یہ تیرے حق میں نہیں ہے تو مکر جاتا ہوں. سب سے پہلی گواہی تو میں اپنے خلاف دیتا ہوں کہ میڈیا اس حد تک افیکٹو رول نہیں کر رہا کہ جو اس وقت کے حالات کی سنگینی کہ ہم اس چیز کو پراپر اس لیول پر رپورٹ کریں. وہ کرائم اس لیول پر رپورٹ نہیں ہو رہا. ہم ہی ہیں جو بہت زیادہ ایک حد سے اگر زندہ باد کرتے ہیں, درباری راگ کا بڑا اچھا آلاپ کرتے ہیں. اسد صاحب سب سے بڑی ایک المیہ یہ ہے کہ جب ہم کرائم کو یا کسی افیسر کو موضوع تنقید بناتے ہیں تو سپوز دیٹ منڈی بہاؤالدین میں کرائم بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, ایک شام غریباں بپا ہے, انتہائی مجبوری, اور جس طرح ایک آسیب مسلط ہے, اس پہ میں آتا ہوں تفصیلی. جب ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اب پولیس ڈپارٹمنٹ کو تو ہم نے, ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے, اس کو بالکل ہم نے اپنا ہار دکھانی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارا کام صرف یہ ہے بطور جرنلسٹ یا بطور ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہ ہم صرف رپورٹ کریں, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اور جہاں ان اداروں کو پوائنٹ ٹو بی نیوٹرل, رانجھا صاحب, اسد صاحب, کہ جہاں
उन इदारों को हमारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, वो हम उनके साथ खड़े हों, तब जाके क्राइम रुकेगा। लेकिन क्राइम की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, मेरे पास ये छोटा सा, मैंने वैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत ये रिकॉर्ड मांगा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रांझा साहब 11 माह में 91 मर्डर केस मंडी बहाउद्दीन में रिपोर्ट हुए। एक चीज बहुत बड़ा फिगर है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हर शहर में, हर थाने की हदूद में बहुत संगीन जराइम, डकैती, चोरी, राहजनी के वाकयात हो रहे हैं। जी, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम, वो दोबारा हमसे कट गए हैं। अवैस भाई, जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चोरी डकैती वो तो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में बहुत सारे अजला में हो रही हैं। मैं देखता हूँ जी अगर वो दोबारा वापस आ चुके हैं। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है आपको? असल जी, आ रही है, जब आप मजे की कंटिन्यू बात यह है कि जब कोई काम की बात करने लगता हूं तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये भी कोई बड़ी जबरदस्त बात है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहता कि हम कोई खरी बात करें। करें। नहीं, आप करें, कंटिन्यू करें। बहुत मेहरबानी। अच्छा साहब, बात यह है कि राजा साहब, जी एक रात में थाना कुठियाला शेखा का और सिविल लाइन का एरिया बनता है कि एक रात में 6 वारदातें होती हैं। ठीक है। एक रात का, सिर्फ 5 दिन पहले एक रात में कुठियाला शेखा में, एक रात में थाना कुठियाला शेखा की हदूद में 7 वारदातें होती हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये बिल्कुल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि केस जो चोरी डकैती और ये राहजनी के केस जो हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। मुझे कल एक बेवा अंधी खातून ने फोन किया था सिविल लाइन थाना की हदूद में, उसके घर डकैती हुई और पुलिस उस पर प्रेशर डाल रही है, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। लोगों में खौफो हरास और मायूसी और मजबूरी की ये पोजीशन बनी हुई है, लोग परेशान हो चुके हैं। मैं अपने गांव मियांवाल रांझा की बात करता हूं कि मंडी बहाउद्दीन थाना कुठियाला शेखा का एक गांव है। यहाँ की मेरी तंजीम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन के हमारे जैली विंग और मकामी समाजी तंजीमों के हवाले से हमने लोकल जहाँ पे एक सेटअप रांझा साहब बना रहे थे कि रात को कम से कम 10 बंदे हम डिप्यूट करें कि रात को पहरा दें। सूरत हाल ये बन गई है। लेकिन बात यह है, जो असद साहब सच्ची बात करता है, यहाँ पे तो जिस तरह अभी रांझा साहब ने बताया कि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो मजे से सो रहे हैं। हमें तो जब ये केस क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो हमें तो उनकी तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम तो किसी के साथ है नहीं है, ना मौजूदा DPO के, ना किसी साबका DPO के। हम DPO के साथ खड़े हैं। लेकिन क्राइम की बेखुदी, सबसे बड़ी बात आज आपको एक बताऊं कि हमारा एक माइंड सेट है कि कहते हैं जो सच्ची बात करता है वो यार ये अगेंस्ट डिपार्टमेंट, अगेंस्ट पुलिस है, पुलिस खिलाफ, ये माइंड सेट है। मैं रांझा साहब आपको एक बड़ी अजीब और बड़ी सेंसिटिव इश्यू बताता हूं कि मंडी बहाउद्दीन में क्राइम इतना खतरनाक हद तक क्यों बढ़ चुका है। मंडी में आप फोन करें, खौफ मुसल्लत है। एक आसेब का साया है जो सरे शाम छा जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं किसी का। और सबसे बड़ी बात, मैंने फील्ड में लोअर लेवल पर जाकर पुलिस को टच किया, उन मुलाजमीन के, उन अफसरान को, एक नहीं सेवरल, मतलब मैं उनको ये बयान नहीं कर सकता, उनके नाम कभी भी नहीं सामने लाऊंगा। लेकिन एक इस क्राइम की बढ़ने की वजह और पुलिस की जो ग्रिप है, अमलदारी, उसकी कमजोर या खत्म होने की भी एक बुनियादी वजह और भी है। बाखुदा ये नहीं है कि मैं किसी करप्ट एहलकार की सपोर्ट कर रहा हूं या किसी को मैं किसी के हक में बात कर रहा हूं। मैं सच्ची बात कर रहा हूं कि मौजूदा DPO साहब ने पुलिस के अंदर, रांझा साहब ये आप भी अपने सोर्सेस से चेक कीजिएगा कि मौजूदा DPO साहब ने पुलिस के अफसरान को, जवानों को इतने मुकदमात दर्ज किए, इतने लोगों को डिसमिस किया, शोकास दिए, सेंश्योर किया। इंसानी तौर पर तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है, पुलिस पे प्रेशर है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट यह है कि पुलिस डीमोरल ऑफिसर जो थानों में तैनात हैं या नीचे, वो यकीन करें कि इंतहाई अजीब किस्म के प्रेशर का और खौफ का शिकार हो चुके हैं। अब यकीन करें, ये मैं आपको कम से कम 4 इंस्पेक्टर लेवल के लोगों की मेरी बात हुई है, अब कोई SHO लगने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें अपनी नौकरी प्यारी है। देखें, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का कौल है रांझा साहब के, अच्छा कमांडर कौन होता है? अच्छा कमांडर वो होता है जो
اپنی گرفت کا ڈنڈا بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس ایک ایک اپنے سپاہی، فوجی اور کماندار کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، لیکن وہ پیار سے اپنا کام لیتا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ جہاں جرائم کی سرکوبی کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہونا چاہیے تھا مقامی کپتان کو، پولیس کپتان کو، وہ رزلٹ نہیں آئے۔ ایک مایوسی ہے، پہلے دن ہم بڑے پر امید ہوئے تھے کہ بہت کچھ نتائج آئیں گے، لیکن بالکل بھی نہیں، لوگوں کے مقدمے درج نہیں ہو رہے۔ میں انشاءاللہ اگر آپ نے کسی نیکسٹ ٹائم میں مجھے کرائم کے حوالے سے لیا تو میں ان لوگوں کی خطرناک حد تک بڑی ہوئی لسٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ مقدمات درج نہیں ہوئے۔ دیکھیں جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے وہ بندہ تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ میں تو میڈیا کے سامنے آ کے بات بھی کروں۔ وہ خاتون ماں، اندھی ماں جب رو رہی تھی اور میں سوری ٹو کٹ، صرف میری بات مکمل ہو میں یہ چاہ رہا تھا صاحب، کہ تھوڑا سا مختصر کریں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا کلوز ہو رہا ہے۔ جی میں صرف ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں رانجھا صاحب کہ ایک بیوہ خاتون جو بلائنڈڈ ہے بچی، اس کے گھر ڈکیتی، اس کا پرچہ تھانہ سول لائن میں درج نہیں ہو رہا اور پولیس ان کو تنگ کر رہی ہے اور ہراس کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ صورتحال پہ ہم سب کو مل کر ایک بڑی آواز اٹھانا ہوگی۔ لوگوں کا تحفظ، لوگوں کو چین کی، سکون کی زندگی بہت زیادہ ضروری۔ بہت مہربانی اس وقت۔ بہت مہربانی اویس، میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے ہم نے دیکھا ایک پولیس کا نوجوان جو ہے کچھ ہی عرصہ پہلے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیلا میں ایک اذان دینے کے لیے جانے والا جو شخص ہے اس کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ابھی جو ہے وہ یہ جو ڈکیتی کی واردات منڈی سٹی میں ہوئی ہے اس میں ایک بزرگ جو شہری ہے اسے قتل کر دیا گیا۔ تو ہر جگہ پہ وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن قتل و غارت گری اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین میں ہو رہی ہے کہ آپ دن دہاڑے کسی کو بھی قتل کر کے بھاگ جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہی ایف آئی آر اور وہی روٹین کی کاروائیاں اور وہی خبریں کہ ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ میری آج بات ہو رہی تھی ایک صاحب جن کے بھائی قتل ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج 3 ماہ ہو گئے ہیں، 3 ماہ میں پولیس نے ہمیں ایک شخص بھی گرفتار کر کے یہ نہیں بتایا کہ جی یہ شخص ہے۔ حالانکہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ نام نہیں دے رہے، جب ہم نے ان کو نام دے دیے تو اب وہ بندے گرفتار نہیں کر رہے، تو ہم کدھر جائیں؟ یعنی عوام جو ہے وہ شدید بے چینی کا شکار ہے کہ جب قتل کے مقدمات کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تو چوری رازنی وہ تو پھر مقدمات ہی کوئی نہ ہوئے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ منڈی بہولدین کے اندر جو جہاں تک بات ہے نا مرڈرز کی، مرڈرز یہاں پہ 99% وہ ہو رہے ہیں زمین جائیدادوں کے یا پرانی دشمنی ہے۔ جیسے شروع میں آپ نے بات کی تھی نا کہ باہر سے بندہ آتا ہے، وہ آ کے شو آف کرتا ہے، اپنے پیسے کو کوٹھیاں بناتا ہے، وہ تیری کوٹھی میرے تو وڈی کیوں ہے، اس بات کے اوپر یہاں پہ 99% جو مرڈرز ہیں وہ صرف یہ پرانی دشمنیوں پہ، ایک مرلے زمین پہ، ایک کنال زمین پہ، آپس میں یہ تیری دیوار میری دیوار سے اونچی کیوں ہے، اس کے اوپر زیادہ مرڈر ہو رہے ہیں۔ بلائنڈ مرڈرز کی جو ریشو ہے منڈی بہولدین کے اندر وہ صرف 1% ہے، وہ بھی شاید کوئی ہے یا نہیں، ابھی مجھے تو ایسے نہیں پتا کوئی۔ جو پولیس والے کی ہم نے بات کی تھی تو وہ گیا تھا 15 پہ کال ہوئی تھی تو وہ اس کو نمٹنے گیا تھا، اس کے 15 کی وجہ سے گیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیا، وہ ایک ہی ڈنڈا شاید مارا تو اسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ پہلے تو اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے۔ جہالت جو ہے نا گاؤں کے اندر اسد صاحب معذرت کے ساتھ وہ جو کانسٹیبل شہید ہوا تھا، ہماری پولیس کے پروسیکیوشن کا یہ عالم ہے کہ اس کا ملزم بری ہو کے باہر آ گیا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ بھی خوفناک صورتحال آپ کے سامنے اسد بھائی عدالتی نظام بھی جو ہے نا ہمارا، وہ اس کے اندر مرڈرز کے اندر ایک مین ایشو ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کیس ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے، 4 سال اس کو ہو گئے ہیں، جب ڈیسیجن ہونے لگتا ہے اس کو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ حقیقت بات ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا 3 بجے آپ ڈیسیجن دیں گے، 4-5 وکیل اپنے جناب صدر بار کے ساتھ جا کے ججز پہ پریشر ڈال کے اس کو ٹرن آف کر دیا، اس کو کسی اور عدالت میں کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے، تو مرڈرز کے تو پھر آپ خود حساب لگا لیں، 20 سال کیس چلتے رہتے ہیں۔ جوڈیشلی ہماری جو ہے پرفیکٹ کام کر ہی نہیں، اس کو کرنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ مرڈرز جو ہے نا یہ صرف جہالت جب تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر کئی اسپیشل پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ آج کیونکہ ہم اوور آل پروگرام کر رہے تھے تو میں شاہد بھائی ان سے بھی پوچھوں گا کہ شاہد بھائی آپ تو لوگوں کو خوشحال کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو اویئر کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ہونی چاہیے، کالج ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس روزگار ہونا چاہیے، بہت اچھی سوچ ہے، ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، لیکن جہاں پہ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا وہاں پہ وہ روزگار اور ان سہولیات کی طرف مایوس نہیں ہو جائے گا؟ پریشان کن صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں معاشرے کی یہ بے حسی ہوتی ہے کہ جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں ہم کسی کو مورد الزام میں اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ فلاں کا قصور ہے فلاں کا نہیں ہے،
مجموعی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا بے حس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، نہ کوئی ہمسائے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کوئی گلی محلے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کوئی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو پولیس والے بھی ایکچولی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جو آج میں منڈی بہاؤالدین میں پولیس دیکھ رہا ہوں، مین آفیسر کے سوا باقی سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ڈسٹرکٹ، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا عزیز ہے، کوئی بدر صاحب کا عزیز ہے، کوئی بدر صاحب کا بھائی دوست ہے، سارے ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جرائم کی شرح کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہمارا جو ظاہری شان و شوکت ہے اس نے بھی جرائم کو بڑھایا ہے کہ میں ہوں، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ اور دوسرا جو سیاست ہے وہ بھی جرائم کے گرد گھومتی ہے، یعنی کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی اشیرباد کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ میں راج کرتے ہیں، بلکہ سارے ڈسٹرکٹس کی ایسی مثال ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو ایک آدھ بدر صاحب جیسا بندہ تو آواز اٹھانے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن باقی معاشرہ اس کا جو شو تماشا ہے وہ دیکھتا ہے، اور جس سے وہ نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ الٹا وہ جس کے ساتھ کوئی مصیبت یا ایسی بات آتی ہے وہ مطلب ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ بدر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے اوورسیز جو دوست ہیں یونائٹڈ عرب امارات سے، 2-4 دن پہلے کوئی ایسی ایک واردات جو ہے وہ سہاوا کے ساتھ 2 اوورسیز گھرانوں کے ساتھ پیش آئی۔ تو ان لوگوں نے جب یہ معاملہ میرے تک پہنچایا اور ہم نے اپنی انتظامیہ تک پہنچایا، تو انہوں نے ود ان 1 آور وہ دونوں نہ صرف FIR کاٹی بلکہ ہمارے اس موقف کی انہوں نے حمایت بھی کی اور ہم سے ہر صورت تعاون کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جرم بندہ کرتا ہے یا جیسے واقعات پیش آتے ہیں اس میں مقامی لوگوں کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے تو تھانہ تو وہاں سے 20 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر دور ہے، تو جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں، جو وٹنس ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون بندہ جھگڑا کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ کسی اس چیز میں نہ کوئی انوالو ہونا چاہتا ہے، نہ کوئی اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی جو بے حسی ہے یہ بھی جرائم کو بڑھاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منڈی بہاؤالدین ہے اس میں واقعی لوگوں کے پاس بیرون ملک سے پیسہ بھی آیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسہ آ گیا ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اسی پرانی طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے نیچا دکھانا ہے۔ جہاں تک اسی لیے تو ہم تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں۔ تعلیم صرف پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتی، تعلیم شعور سکھاتی ہے۔ میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں کہ میرے والدین کی بھی کوئی اتنی بڑی زمینیں نہیں تھی، ہم 2-4 ایکڑ کے مالک تھے۔ والدین نے تھوڑی سی واجبی سی تعلیم دلوائی، اور واجبی سی تعلیم جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے زیادہ جو سرمایہ ہے وہ ہے، نہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس دولت ہے وہ ہے، نہیں، جو مجھے والدین نے یہ 2-4 لفظ پڑھائے یا انہوں نے جو کوشش کی، میں اس کو سرمایہ سمجھتا ہوں۔ اور میں کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کرتا کہ جس سے نہ میرا ہمسائے کو کوئی نقصان ہو، نہ میرے گاؤں والے کو کوئی نقصان ہو، نہ میرے محلے والے کو کوئی نقصان ہو۔ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سکون سے رہیں اور ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ بھی سکون سے رہے۔ تو تعلیم جب آئے گی، شعور جب آئے گا، تو یہ نہ صرف معاشرہ بدلے گا بلکہ یہ جرائم جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جو تعلیم ہے